بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایس کیو لائیو کے ساتھ قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میرا اے ایس کیو لائیو کے حوالے سے پہلا پروگرام چلنے جا رہا ہے، اور جو آج ہمارا پہلا پروگرام ہے وہ میرپور اور چڑوئی کے الیکشن کے حوالے سے ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو الیکشن ہو رہے ہیں ضمنی الیکشن، اس حوالے سے، کیونکہ تارکین وطن کا ہمیشہ ان آزاد کشمیر اور بالخصوص ڈویژن میرپور میں اہم رول ہوتا ہے۔ تو میرے ساتھ آج بہت ہی بڑی سیاسی، سماجی اور بڑے متحرک سیاسی کارکن ہیں، ملک اشتیاق اوان جو سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان مسلم لیگ یوتھ ونگ برطانیہ کے، میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے بات کریں گے کہ آزاد کشمیر کے جو ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے کہ وہاں پر مسلم لیگ نون سمیت کیا صورت حال ہے۔ میں سب سے پہلے ملک اشتیاق اوان صاحب، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ آزاد کشمیر کے اندر اس وقت ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور بڑے اہم ضمنی الیکشن ہے، کیونکہ ایک جو ضمنی الیکشن ہے وہ آزاد کشمیر کے صدر منتخب ہوئے ہیں، ان کی جگہ الیکشن ہو رہا ہے۔ دوسرا جو الیکشن ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر جو منتخب ہوئے ہیں ان کے جو سیٹ خالی ہوئی ہے اس پر الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ دونوں آزاد کشمیر میں بڑی اہمیت کے عمل ہے اور تارکین وطن کی ان پر نظریں لگی ہوئی ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نون، چونکہ جو جنرل الیکشن ہوئے تھے اس میں مسلم لیگ نون کو بڑی شکست ہوئی ہے، کیا جو اس وقت الیکشن ہونے جا رہا ہے مسلم لیگ نون ایک بار پھر الیکشن میں حصہ لے رہی ہے؟ چودھری سعید، چونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ میرپور میں انہوں نے کافی کام کروائے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت یہ سیٹ دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہونے پائے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف قریشی صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اے ایس کیو لائیو جو آپ نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا انٹرویوز کا ٹی وی چینل کا، تو تھینک یو میں جناب۔ اس پہ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جی بالکل، انشاءاللہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں میرپور میں۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں چودھری محمد سعید صاحب، جنہوں نے پچھلے، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ پہلا سال جو ہے وہ منسٹر نہیں تھے بن سکے، اس کے بعد پھر وہ 2 سال منسٹر رہے ہیں، اس کے بعد ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، نائل ہو گئے۔ لیکن 2 سال کے عرصہ میں جتنا عرصہ وہ وزیر رہے، وہ میرا خیال ہے کہ اتنے کام پچھلے 40 سال میں نہیں ہوئے تھے جتنے کام چودھری محمد سعید صاحب نے 2 سال جتنا عرصہ وہ وزیر رہے۔ اس کے باوجود جب وہ وزیر نہیں تھے اس کے بعد بھی انہوں نے اپنے گورنمنٹ سے جو بھی میرپور شہر کے لیے ممکن ہو سکا، چاہے وہ ترقیاتی کام تھے، چاہے وہ ملازمتیں تھی، چاہے وہ سرکاری اسکولوں کی جو عمارتیں تھی، سرکاری کالج تھے، اس کے علاوہ جو سرکاری اسپتال کی جو نئی بلڈنگ ہے، اس کے بعد جو سرکاری اسپتال کی جو نئی جو وال جو مین جو وال ہے وہ بنی ہے، اس کے بعد جو کڈنی سینٹر میں جو انہوں نے اپنی جو مشین وغیرہ نہیں، پھر 5 کروڑ کی جو وہ انہیں گرانٹ بھی لے کے دی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چودھری سعید صاحب نے بہت کام کروائے ہیں پچھلے 5 سالہ دور میں۔ چوہدری سعید صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت کام کروائے ہیں، جبکہ جو اس وقت چوہدری سعید صاحب کے مخالف امیدوار ہیں یاسر سلطان صاحب، انہوں نے کہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے پروگرام میں اور ہر جگہ کہہ رہے ہیں کہ چوہدری سعید صاحب نے اس حوالے سے کوئی کام نہیں کیے، اور جو بھی تقرریاں ہوئی ہیں وہ میرپور سے باہر ہوئی ہیں، میرپور سے باہر کے لوگوں کو یہاں پر لا کر جو ہے وہ ان کی اتنی حکومت کے اندر اتنی گرفت نہیں تھی، تو باہر سے لوگوں کو یہاں پر تقرریاں کی جاتی رہی ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بے شمار کام کروائے ہیں، کیا کہتے ہیں یاسر صاحب یہ کہہ رہے ہیں؟ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یاسر سلطان صاحب چونکہ وہ کلیم یہ کر رہے ہیں کہ میں پچھلے 20 سال سے سیاسی میدان میں ہوں تو مجھے مسائل کا پتہ ہے۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ اگر وہ پچھلے 20 سال سے سیاسی میدان میں ہیں تو جو مسائل تھے، چودھری سعید صاحب 20 سالوں میں، پچھلے 20 سالوں میں 2.5 سال وہ رہے ہیں، 2 سال رہے ہیں وہ ایم ایل اے۔ اس کے جی بعد جو 17-18 سال ہیں وہ ان کے والد صاحب بیسر سلطان محمود صاحب ایم ایل اے رہے ہیں۔ ایم ایل اے جب ہوتا ہے اس کے پاس ان کے جو فنڈز ہوتے ہیں وہ اپنے علاقے کے، اپنے شہر کے لیے آواز بلند کرتا ہے، وہ اپنے علاقے کے کام کروا سکتا ہے۔ چونکہ وہ نہیں کروا سکے، وہ ہر تقریر میں، ہر پروگرام میں کہہ رہے ہیں جی کہ مجھے مسائل کا پتہ ہے۔ اگر ان کو مسائل کا پتہ تھا تو انہوں نے کتنے مسائل حل کروائے ہیں، چاہے وہ ذیلی کنبہ جات کا مسئلہ تھا، چاہے وہ سوئی گیس کا مسئلہ تھا،
چاہے وہ روزگار کے حوالے سے مسئلہ تھا. لوگ چونکہ سعید صاحب نے جو ہے نا لوگوں کو یہ باور کروایا ہے, لوگوں کو یہ بتایا ہے جی کہ یہاں پہ آپ کے لیے فنڈ بھی ملتے ہیں. جو فنڈ انہوں کو ملے ہیں انہوں نے اپنے وسائل کے مطابق ہر جگہ, ہر سیکٹر میں, ہر گاؤں میں ترقیاتی کام کروائے ہیں. اور صرف یہ نہیں بلکہ ملازمتوں کے ہاں بالکل کچھ شکایات جو ہیں وہ ٹھیک ہیں اپنی جگہ کے, کچھ نوکریوں کے حوالے سے جو ہے وہ شاید اس طرح دفاع نہیں صحیح صاحب کر سکے. وہ کیونکہ میں معذرت کے ساتھ, کیونکہ میں ہمیشہ کھری بات کرتا ہوں کہ ہمارے جو کچھ وزراء تھے وہ جو 30-40 سال سے الیکشن لڑ رہے تھے, وہ جو ان کا نوکریوں کے حوالے سے تھے وہ کافی پریشرائز رکھتے تھے, ان کا زیادہ دبدبا تھا. سعید صاحب میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ کمزور تھے, انہوں نے جتنا ہو سکا انہوں نے اپنی میرپور کے عوام کے لیے ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے. وہ دن رات, ایک دن میرپور میں ہوتے تھے اور اگلے دن مظفر آباد ہوتے تھے. وہ منسٹرز حضرات سے بھی لڑتے تھے میرپور کے حقوق کے لیے, میرپور کے نوجوانوں کی جو جابس تھی ان کے حوالے سے ہر جگہ انہوں نے ڈیفینڈ کیا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ جہاں 40 سال ہوں وہاں ایک نیا بندہ ہے, الیکشن پہلا تھا, الیکشن جیتے ہیں, ان سے جو ہو سکا انہوں نے کیا. غلطیاں کوتاہیاں شاید وہ کسی جگہ تھوڑی بہت رہ گئی ہیں, اگر ان کو ٹائم ملتا, اگر ان کی ٹانگیں نہ کھینچی جاتی, اگر ان کو ڈسکوالیفائی نہ کیا جاتا, اگر ان کے خلاف سازشیں نہ ہوتی, تو میرا خیال ہے کہ جو کام ہوئے 2-3 سال میں بطور وزیر وہ اس سے شاید ڈبل کام کرتے. یہ آپ نے بات کی جو سازشیں ان کے خلاف ہوتی رہی ہیں, کیا یہ سازشیں پارٹی کے اندر سے ہوتی رہی ہیں یا پارٹی کے باہر سے ان کے خلاف یہ سارا محاذ جو ہے وہ بنا ہے؟ اور اس حوالے سے تھوڑا بتائیں. دیکھیں جی, جو سازشیں ہوتی رہی ہیں وہ جماعت کے باہر سے تھی, جو ان کے سیاسی مخالف تھے وہ کرتے رہے ہیں, اور وہ کن کے جو کندھے استعمال کرتے رہے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ عوام جو میرپور کی وہ بخوبی جانتی ہے. سعید صاحب نے جب حلف لیا اس کے بعد انہوں نے جو کام کی رفتار تھی وہ شاید کچھ لوگوں کو جو گراں نہیں گزری, انہوں نے سازشیں ٹانگیں کھینچنا شروع کر دی. جب ٹانگیں کھینچنا شروع کی تو وہ نقصان الٹیمیٹلی میرپور والوں کا ہوا, میرپور کے نوجوانوں کا ہوا. وہ ان کو کام نہیں کرنے دیا گیا. ایک دفعہ مظفر آباد تاریخ, دوسری دفعہ میرپور تاریخ. وہ سازش کا شکار اس طرح ہوئے کہ جو وہاں کے جو مخالف ان کے امیدوار تھے, ان کے جو ڈویژن میرپور کے جو چیف آرگنائزر تھے, ان کو آگے کر کے ان کے نام کی جو ہے وہ اپلیکیشن دی گئی سعید صاحب کے خلاف. اور جی. وہ سازش میں کون کون ملوث تھا وہ ان کے مخالف تھے. پھر کچھ جو دوسری تھی, میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ایسے معاملات ہیں جو شاید میں یہاں پہ نہیں بیان کر سکتا, وہ بھی وجہ بنے چودھری سعید صاحب کی نااہلی میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے میرپور کا نقصان ہوا ہے, ہم نوجوانوں کا نقصان ہوا ہے. لیکن ملک صاحب ایک بات تو ہے کہ چلو بیرسٹر صاحب 17 سال یا اس سے زیادہ ممبر اسمبلی رہے, انہوں نے کام نہیں کیے. چودھری سعید صاحب کی حکومت 5 سال رہی. آج جو اگر کمپیئر کریں وہ پچھلے عرصہ کے بعد جو یہ 5 سال تھے, اس میں چونکہ 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات اور بے شمار بہت زیادہ جو فنڈز ہیں وہ آزاد گورنمنٹ کے پاس تھے. تو آزاد کشمیر کی حکومت نے میرپور میں اس حوالے سے کون سا ایسا کام کیا ہے, آپ اس حوالے سے بتائیں گے؟ آپ دیکھیں کہ ذیلی کنبہ جات کے لیے رقبے مختص تھے, وہ بھی انہوں نے کینسل کر دیے. چک ریام رٹھوا پل تھا, آپ کی حکومت فنڈز ہونے کے باوجود بھی وہ نہیں بنا سکی. تو یہ آپ کی حکومت کا فیلئر تو بنتا ہے نا. جی, اصل میں مسئلہ کچھ یوں ہے کہ یہ جو چک ریام برج کا جو منصوبہ ہے یہ بیسیکلی وفاقی گورنمنٹ کا منصوبہ ہے, یہ وفاق کے متحد تھا. لیکن چونکہ وفاق نے تو پیسے دینے تھے نا, کام تو آزاد گورنمنٹ نے شروع کرنا تھا نا. جی وہ مسئلہ یہی ہوا سر کہ جب فاروق حیدر صاحب وزیر اعظم تھے, ابھی 3 سال سے عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں, فنڈ انہوں نے روکے رکھے. 18ویں ترمیم کا ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ہم نے جو ہمارے بجٹ جو 11 ارب ہوتا تھا وہ میں میاں نواز شریف صاحب کا, قائد پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. 11 ارب سے بڑھا کے انہوں نے 22 ارب کیا تھا. جس طرح جب ایم ایل اے پہلے بنتے تھے وہ 50 لاکھ ان کا ٹوٹل فنڈ ہوتا تھا سالانہ, لیکن میاں نواز شریف کے دور میں وہ بجٹ ہو گیا 5 کروڑ, وہ ترقیاتی فنڈ تھا. اس کے بعد جو وزیر اعظم فنڈ تھے اس کے علاوہ بہت سے تھے. جو ذیلی کنبہ جات کا مسئلہ تھا وہ اس میں جو ہے وہ اس میں بیوروکریسی کی بھی ناکامی موجود ہے. وہاں پہ کچھ معاملات اس طرح پیچیدہ ہوئے کہ وہ چیزیں نہ کر سکے. باقی اس کے بعد علاوہ دیکھیں اگر آپ
اب ورنہ جو 5 سال پچھلا گزرے ہیں، 5 سال کی گورنمنٹ، آپ جیرا چلے جائیں، آپ لندری چلے جائیں، آپ باغ چلے جائیں، آپ کو وہاں پہ سڑکوں کے حالات، سرکاری بلڈنگوں کے حالات، اسپتال کے حالات، ایون کہ آپ میرپور میں جا کے دیکھیں، آپ میرپور جو 5 سال پہلے تھا اس سے لے کے جو 5 سال اب گزرے ہیں، وہاں میرپور میں ہر طرح آپ کو تبدیلیاں نظر آئے گی، عمارتیں نئی بن گئی ہیں، اسپتال ہوں یا تعلیمی ادارے ہوں، ہر جگہ صحیح صاحب جو کر سکے ممکن، فاروق حیدر صاحب نے ان کو بھرپور فنڈز دیے، اور میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے اپنے قائد میاں نواز شریف کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے فنڈز کو دگنا کیا اور آزاد کشمیر ترقی میں اپنا بنیادی کردار ادا کیا۔ بات آپ نے کی وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان کی، وہ ان دنوں میرپور میں ہیں۔ کل اور آج بھی میں نے ایک خبر اس حوالے سے دیکھی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرپور میں بدترین پیسہ جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے الیکشن، ضمنی الیکشن میں، اور جو حکومتی مشنری ہے وہ بھی جو ہے حکومت اس الیکشن میں جو ہے وہ انوالو ہو رہی ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ ایسا کوئی معاملہ ہے؟ اگر ہے تو جو چیف الیکشن کمشنر ہے، کیا اس نے کوئی نوٹس لیا اس حوالے سے؟ اگر کوئی ثبوت ہیں آپ کے پاس تو۔ جی بالکل، آپ نے ٹھیک سنا ہے، فاروق حیدر صاحب پچھلے ایک ہفتے سے جو ہے بار بار وہ احتجاج کر رہے تھے، انہوں نے 2 دن پہلے پریس کانفرنس کیا، اس میں بار بار انہوں نے برملا اظہار کیا ہے کہ سرکاری جو مشنری ہے پوری طرح سے انوالو ہے، سرکاری جماعت ہے جو تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں یاسر سلطان صاحب، ان کو جتوانے کے لیے اے ڈی سی جی اور اس کے اوپر نیچے تحصیلدار وغیرہ گرداور ہر طرح سے ان کو سپورٹ کی جا رہی ہے، ان کو سرکاری ملازمین کو دفتروں میں بلا کے ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، ان کو تبادلوں کا کہا جا رہا ہے، ان کی ملازمت جو اڈاگ ملازمین تھے ان کی جو ملازمتیں ہیں وہ ختم کرنے کا کہا جا رہا ہے، اور بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ جو وہاں پہ پیسوں کا استعمال پچھلے الیکشن میں بھی ہوا، 2021 کا جو جنرل الیکشن تھا، جو مخالف ہمارے امیدوار تھے وہ رات کو 1 بجے خود ہماری وارڈ ہے سنگوٹ، وہاں پہ اپنے بندوں کے ساتھ وہاں پہ جو وہ پرسرار ان کی جو تھی وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ انشاءاللہ پھر ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ پچھلے الیکشن میں بھی کروڑوں پیسہ چلا ہے، اس دفعہ بھی جو خزانہ تھا کشمیر کونسل کے جو ہمارے وزیر ہیں انہوں نے ہر ممبر کو جو ہے 10-10 کروڑ روپیہ دیا، جنرل الیکشن میں بھی اب بھی پیسہ چل رہا ہے اور کروڑوں کے حساب سے چل رہا ہے۔ لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ میرپور کی عوام ہماری بے لوث ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، وہ پیسہ نہیں لیتی، میں اس کو بالکل کلیم نہیں کر رہا کہ میرپور کی عوام، لیکن ان کو لالچ دیا جا رہا ہے، نوکریوں کا لالچ دیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں ہر گاؤں میں ہر سیکٹر میں 5 نوکریاں دینے کا کہا جا رہا ہے، اگر آپ دیکھیں تو 5 سال میں 100 یا 200 نوکریاں حلقہ LA3 میرپور کے لیے ہوں گی، لیکن انہوں نے 1000 کے اوپر جو ہے انہوں نے لوگوں سے وعدے کر دیے ہیں۔ وہ کیا یہ پری پول ریگنگ نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پری پول دھاندلی ہے۔ الیکشن سے پہلے انہوں نے فائلیں لوگوں کی سرکاری آپ دیکھیں دفتر میں جا کے وہاں فائلیں پڑی ہوئی ہیں، لوگوں سے نوکریوں کی درخواستیں مانگی جا رہی ہیں، ان سے ڈومیسائل بنوانے کا کہا جا رہا ہے، مطلب ایسی بہت سی مسائلیں موجود ہیں۔ پھر اب کیا ہوا ہے کہ آج الیکشن کمشنر، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے جو سرکاری ملازمین جو انوالو تھے الیکشن کمپین میں ان کو 7 ملازمین ہیں مختلف اداروں کے، ایم ڈی اے ہو گیا، محکمہ صحت کا ہو گیا، محکمہ تعلیم، 7 بندے انہوں نے معطل کیے ہیں، تو میں اس پہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگر یہ ایکشن 2 ہفتے پہلے لیا جاتا تو شاید حالات مختلف تھے۔ اب بھی میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے جو سرکاری ملازمین میں ان کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ آپ سرکاری جو ان کی مشنری ہے جو حکومتی امیدوار کے لیے اس کا حصہ نہ بنے۔ یہ گورنمنٹ 5 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد پھر چلی جانی ہے، آپ نے بھی ادھر رہنا ہے اور ہم نے بھی ادھر رہنا ہے۔ آپ کا جو کام ہے آپ وہ کریں، سیاسی جماعتیں اور سیاسی کارکنان جو کام کر رہے ہیں آپ ان کا کام اپنے ذمہ نہ لیں۔ ملک صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو میرپور شہر ہے یہ تو پڑھے لکھے لوگوں کا شہر ہے، اگر دیہات کی بات کی جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر برادری ازم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا جو میرپور شہر میں لوگ بستے ہیں وہ نظریات پر ووٹ دیتے ہیں جماعتوں کو، یا برادری ازم پر یا برادریوں کی بنیاد پر ووٹوں کی تقسیم ہوتی ہے؟ میرپور شہر کی میں بات کرتا ہوں، میں باقی جو حلقے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ میرپور جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں کا ہے، جو جب انسان میں شعور آتا ہے تو اس میں پھر یہ برادریوں کا کنسپٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ
جی آصف صاحب بہت اچھا سوال کیا آپ نے. میں انتہائی مایوسی سے یہ کہوں گا کہ ہمارے لوگ ابھی بھی برادری ازم کا شکار ہیں. برادری ازم کی لعنت جو ہے, میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں. برادری ازم کو ختم ہونا چاہیے. یہ ہم نوجوانوں کا, میں سب نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ آپ جو پہلے, اس سے پہلے جو ہمارے تھے بزرگ وغیرہ, وہ اگر آپ ایک دوسرے کے برادریاں دیکھ کے آپ ووٹ دیتے رہے, خدا را اس سے باہر نکلیں. آپ کا جو کام کرنے والا بندہ ہے, آپ اپنے شہر کی بہتری, اپنے علاقہ, اپنے نسلوں کی بہتری کے لیے جو آپ کے کام کر رہا ہے, جو آپ کے درمیان موجود ہے, آپ ان کو ووٹ دیں, بجائے اس کے کہ آپ کو برادریوں کے نام پہ بلیک میل کیا جاتا ہے, آپ کو پریشرائز کیا جاتا ہے, آپ پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے, آپ کے پاؤں پکڑے جاتے ہیں, منتیں ترلے کیے جاتے ہیں. میں اسی طرح کا ایک واقعہ ہمارے میرپور میں بھی ہوا ہے, میں اس کا ذکر کرنا چاہوں گا. ہمارے ایک بہت پرانے کارکن تھے, وہ 5 سال ڈٹ کے کھڑے رہے مسلم لیگ نون کے ساتھ. ان کو چودھری سعید صاحب نے کروڑوں روپے کے فنڈز بھی دیے, لیکن کیا ہوا کہ ان کو اس الیکشن میں برادری کی طرف سے اتنا پریشر ڈالا گیا ہے. ان کا جو ہے گھر, ان کے جو والدین تھے, ان کے چچا تھے, اور دیگر بھائیوں کی طرف سے پریشر ڈالا گیا, تو ان کو شامل کروایا گیا ہے برادری کے نام پہ کہ آپ برادری کا ساتھ دیں, برادری سے علیحدہ نہ ہوں. تو میں کہتا ہوں کہ یہ برادریزم, یہ ناسور ہے, اس سے بچنا چاہیے. ہمیں مل کر کردار ادا کرنا ہوگا, اس ناسور سے جان چھڑانی ہوگی. یہ بتائیں کہ اللہ نہ کرے آپ کی جماعت الیکشن جیتے, ہماری تو دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اگر مسلم لیگ نون کا امیدوار یہاں سے آتا ہے, کیا جو پارٹی صدر ہے اس کی ناکامی ہوگی یا اس میں کس کا قصور ہوگا؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی صدر فاروق حیدر صاحب پچھلے 2-3 ہفتوں سے بھرپور الیکشن کمپین چلا رہے ہیں. جہاں تک ان سے ممکن ہو سکا ہے, جو ناراض کارکنان تھے ان کو راضی کرنے کی بھی کوشش کی ہے, اور اپنی طرف سے جہاں ان کو جانے ہو سکتا ہے وہ وہاں پہ جا رہے ہیں. کل ایک میٹنگ سیکٹر سنگوڑ میں ہوئی ہے, وہ اس سے پہلے بھی وہاں گئے, اور مختلف سیکٹرز میں دیہات میں بھی جا رہے ہیں, وہ اپنے امیدوار کی بھرپور کمپین چلا رہے ہیں. اسی طرح چڑوئی میں بھی جا رہے ہیں, وہاں پہ بھی میجر مسعود مرحوم صاحب کے بیٹے نعیم مسعود صاحب کو جماعت میں شامل کروایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. اب میرپور میں جو ہے چودھری میرپور محمد میں سعید صاحب, جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ چڑوئی میں واقعی انہوں نے ایک بہت بڑی جو ہے وہ وکٹ گرائی ہے, مسلم کانفرنس کی امیدوار اسمبلی کو لے آئے ہیں. کیا اس طرح کا کوئی میرپور کی سیٹ پر بھی کوئی جو LA3 سے بھی کوئی اس طرح کی شخصیت کوئی شامل کی ہے نون لیگ میں؟ جی وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں. اصل میں آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں. تو جب ایک آپ کی جماعت اپوزیشن میں ہو, دوسری طرف گورنمنٹ ہو, پھر وزراء جو ہیں ان کو ریسٹ ہاؤس بٹھا دیا گیا ہے. ایک طرف صدر ریاست ہیں, پھر جو ہمارے امیدوار ہیں ان کے چچا وہ بھی وزیر برقیات ہیں. پھر آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے جی کہ یہ اگر یاسر سلطان صاحب الیکشن جیت گئے تو یہ بھی وزیر ہوں گے. تو لوگ جو ہیں وہ اس حساب سے اپنا نوکری کے مسائل ہیں اور بہت سے ایشوز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کا دباؤ, گورنمنٹ کے نام پہ جو ہے وہ چیزیں کی جا رہی ہیں, تو اس سے الیکشن پہ برا اثر پڑ رہا ہے. لوگوں کو جو ہے وہ وفاداریاں تبدیل کروائی جا رہی ہیں, کچھ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی سیاست جو ہے یہ اس کو ختم کرنا چاہیے. لوگوں کو اختیار دینا چاہیے, آزادی کے ساتھ جو جہاں ووٹ دینا چاہے وہ اس کو ووٹ مانگ دیں. یہ بتائیں کہ آپ کی 5 سال حکومت رہی ہے, 5 سال مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن نہیں کروا سکی. کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت PTI کی حکومت ہے, انہیں جو لوکل سطح پر تعمیر و ترقی کے لیے جو سب سے ضروری پلیٹ فارم ہے وہ ہے بلدیاتی ادارے بحال ہونے, اور جو لوکل لوگوں کے مسائل ہیں وہ لوکل لوگ ہی حل کر سکتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی یہ حکومت کی ناکامی نہیں تھی اور اس حکومت کو جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن کروانے چاہیے؟ جی بالکل, میں اس غلطی کا جو ہے اعتراف کرتا ہوں. فاروق حیدر صاحب 5 سال میں بار بار وعدہ کرتے رہے بلدیاتی الیکشن کروانے کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ نئی نوجوان قیادت جو ہے اس کو اسی طرح آپ سامنے لا سکتے ہیں. جب بلدیاتی الیکشن آپ کروائیں گے تو یہ ہماری حکومت 5 سال میں نہیں کروا سکی, جس کا مجھے بھی افسوس ہے. ہماری بھی خواہش ہے کہ پرانے جو چہرے ہیں, پرانے جو ہمارے بزرگ ہیں, ان کو آرام دیا جائے, اور نئی نوجوان نسل جو ہے جو پڑھی لکھی ہے وہ آگے آئے اور ان کو موقع دیا جائے کہ وہ عوام کی خدمت کرے.
تو بالکل یہ بلدیاتی الیکشن ہونا آج کے نوجوان کے لیے نہایت ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ لوکل لیول پہ کام اسی طرح بہتر ہوں گے۔ اب دیکھیں جو ایم ایل اے ہے اس نے آپ کے جو نالیاں ہیں، جو سڑکیں ہیں، یہ اس کا کام نہیں ہے، اس کا کام ہے اپنے اسمبلی میں بیٹھنا ہے، قوانین ہے، ترمیم ہے، ان کے جو اور معاملات ہیں وہ کریں۔ لیکن اب یہاں پہ جب بلدیاتی سسٹم ہی نہیں ہے تو پھر ایم ایل اے کو جو ہے وہ ڈاؤن دی لائن جانا پڑتا ہے، ان کو ہر چیز خود کرنی پڑتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی الیکشن بہت ضروری ہے۔ امید ہے کہ یہ جو طریق انصاف کی حکومت ہے یہ بھی کہہ رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم اگلے 2 مہینوں میں بلدیاتی الیکشن کروائیں گے، تو ہم اس کی بھرپور حمایت کریں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ بلدیاتی الیکشن اگلے 2 مہینے میں ہو جائے۔ یہ بتائیں کہ آپ سمیت بے شمار سیاسی کارکن ہیں جو اسٹوڈنٹ لائف سے لے کر جو ہے وہ جماعت کے لیے کام کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، مطلب قیمتی ٹائم جو ہے وہ جماعت کے لیے وقف کر رہے ہیں، ضائع تو میں نہیں کہوں گا، چلو وقف کر رہے ہیں۔ لیکن جب الیکشن کی باری آتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ جی باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا، کیا موروثی سیاست تھی آزاد کشمیر کا حل رہ گیا ہے؟ عام کارکن جی کو اس کا حق نہیں ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، یہ ہر کارکن کی دل کی آواز ہے۔ جو بھی کارکن وہ جو استعداد رکھتے ہیں، جن کی خواہش ہے کہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، ان کو ضرور موقع دینا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ باپ کے بعد ان کا بیٹا ہو، بیٹے کے بعد ان کا آگے بیٹا ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس حوالے سے بھی جو ہے ہمیں جو مل کر کام کرنا چاہیے، اور اگر کوئی اور امیدوار، کوئی بھی نوجوان دلچسپی رکھتا ہے تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، برادریوں سے نکل کے، اور اس کے یہ علاوہ آپ اپنے۔ دیکھ لیں نا، یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ آزاد کشمیر کے اندر ایک جماعت کی میں بات نہیں کر رہا، تمام جماعتوں میں یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ باپ اگر اچھی پوزیشن پر گیا اس کے بعد اس کے بیٹے کو کیا جو عام آدمی کو وہاں پر ٹکٹ دیں، تو میں یاسر کی بات نہیں کر رہا یا عامر کی بات نہیں کر رہا، آپ دیکھ لیں سردار عتیق صاحب دیکھ لیں، ان کا بھی بیٹا جو ہے وہ عملی سیاست میں ہے، سردار سکندر صاحب کا بیٹا بھی ہے، سردار خالد ابراہیم صاحب کا بیٹا بھی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں سب نے آگے جو ہے وہ اپنے جو جانشین ہیں، وہ سیاسی جانشین، وہ اپنے بیٹوں کو، اپنے بھتیجوں کو، فیملی کے لوگوں کو مقرر کیا۔ یہ چیز ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے سیاسی کارکنوں کو؟ جو عام کارکن ہے وہ بیچارہ ساری زندگی نعرے لگا کر اس کے بعد گھر آرام سے جو ہے وہ سو جائے۔ سر اصل میں جو آج کے حالات جا رہے ہیں، سب سے جو بڑا مسئلہ ہے نا، معذرت کے ساتھ الیکشن میں آپ کے پاس وسائل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ الیکشن جو آج کل کے الیکشن جا رہے ہیں، اس میں پیسوں کے بغیر آپ الیکشن لڑ ہی نہیں سکتے۔ پہلا تو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ لوگ شاید لڑنے کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ پیسے لگا کے یا پیسے کے بل بوتے پہ الیکشن لڑ لیں۔ کیونکہ آج کل کے جو حالات ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہر امیدوار، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ آزاد کشمیر ہو، الیکشن پیسے کی بنیاد پہ لڑا جاتا ہے، لوگ پیسے لگاتے ہیں۔ اگر کوئی بھی غریب، کوئی سوید پوش کارکن ہے، اگر وہ خواہش رکھتا ہے، جس کی جماعت کے لیے قربانیاں ہیں، جس کے اندر عوام کی خدمت کا جذبہ ہو، جو اپنے لوگوں کے مسائل حل کرنا چاہتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کو میں بطور کارکن جو ہے میں سمجھوں گا کہ یہ ہمارے لیے بھی اعزاز ہوگا کہ ایک کارکن آگے آئے، جماعت کے لیے جو کام کر رہا ہے اور جو عوام علاقہ اس کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں آپ کا بالکل جو ہے میں اس کے آپ کی یہ حمایت کرتا ہوں، آپ کا جو موقف ہے بالکل درست ہے، اور میں جو ہے اس کی مکمل حمایت کرتا ہوں۔ آخری سوال یہ ہے کہ آج چڑوئی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری تشریف لائے اور انہوں نے وہاں پر تقریر کیا اور کہا ہے کہ آنے والا دور جو ہے وہ آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے۔ کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ آنے والے دور میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ برسر اقتدار نہیں آئے گی بلکہ پیپلز پارٹی برسر اقتدار آئے گی؟ جی سر، میں اسے بالکل اتفاق نہیں کرتا۔ اس کی جو زندہ مثال وہ یہ ہے کہ 2008 سے لے کے 2013 تک پیپل پارٹی کی گورنمنٹ رہی ہے پاکستان میں، وفاق میں۔ پھر 2011 سے 2016 تک رہی ہے آزاد کشمیر میں۔ آپ ہر محکمے میں دیکھ لیں، آپ کسی بھی جگہ کو اٹھا کے دیکھ لیں، جتنی کرپشن پاکستان میں پیپل پارٹی کے دور میں ہوئی ہے، جتنی کرپشن آزاد کشمیر میں پیپل پارٹی کے دور میں ہوئی ہے، اتنی کرپشن کسی دور میں بھی نہیں ہوئی۔
انہوں نے ہر نوکری 3-3 لاکھ 4-4 لاکھ لے کر عوام سے دیا ہے، اور یہ ساری باتیں ریکارڈ پہ موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ عوام ہے، اگر آپ کو ووٹ ملیں تو آپ کو الیکشن جیت بھی سکتے ہیں، لیکن اب آپ کو پتا ہے کہ وہ نبیل قبول صاحب ہیں پیپل پارٹی کے، انہوں نے برملا کہا کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ہمیں 16 سیٹیں ملیں گی، لیکن ہمیں 11 مل گئی، ہم اس پہ بھی خوش ہیں۔ اب وہ 16 سیٹیں ان کو کیسے پہلے پتا تھا؟ کس نے ان کو کہا جی کہ آپ کو 16 سیٹیں دے دیں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ طاقت، اگر وہ ہمارے، میں اس کو خلائی مخلوق کہتا ہوں، میں بالکل نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اگر خلائی مخلوق مداخلت نہ کرے، جو بھی جماعت ہو، جو بھی وہ سیاسی جماعت جو الیکشن جیتی ہے، جس کو عوام ووٹ دیتی ہے، اس کو حکومت بنانی چاہیے۔ سیاست میں سے جو خلائی مخلوق کا کردار ہے، یہ بالکل ختم کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ ملک اشتیاق اوان صاحب۔ ناظرین، حق رائے دہی کا استعمال سوچ سمجھ کر کریں۔ ناظرین، پروگرام دیکھتے رہیے۔ میرا پروگرام یوٹیوب اور فیس بک لائیو پر آپ ہر وقت دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ بھی میرے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو پلیز مجھ سے رابطہ کریں۔ بہت شکریہ۔